سمجھ گئے میری بات؟ دکان کب کھولو گے؟ بولو انشاءاللہ صبح دکانیں کھولو. تکلیف ہوتی ہے یار, یہ کوئی مزے لینے نہیں آیا یہاں پر, موج کرنے نہیں آیا. بتاؤ علامہ یوسف صاحب, جب ہم رات کو 3 بجے چلتے ہیں نا, تو جن قوموں کا 10 بجے اٹھنے کا ٹائم تھا وہ 3 بجے روڈ پہ آ جاتے ہیں, اور ہماری قوم 10 بجے سو کے اٹھ رہی ہے اور کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے. واہ, خوب ترقی کی تو نے, 10 بجے سو کے اٹھ رہے, اور ادھر ادھر سے نا مار کے نا دولت بلڈنگ بنا کے کھڑی کر دی. پھر موج میں سو کے کہہ رہے اللہ کا کرم نہ ہوتا تو بلڈنگ تھوڑی کھڑی ہوتی. جب اللہ ناراض ہوتا تو بلڈنگیں نہیں گراتا ہے, بجلیوں دل پہ گرایا کرتا ہے. جب رب ناراض ہوتا تمہاری اینٹ نہیں گرائے گا, تمہارے دل پہ بجلیاں گریں گی. وہ کیسی؟ تم سوگنے کے لیے لیٹو گے لیکن نیند نہیں آئے گی. صحیح بات. تم گھومنے کے لیے پارک تلاش کرو گے لیکن سکون نہیں ملے گا. یقین جانے پیسوں سے بستر خریدے جا سکتے ہیں لیکن نیندیں نہیں. بے شک پیسے کے ذریعے گارڈن کا ٹکٹ مل سکتا ہے لیکن سکھ نہیں. ہاں یہی وجہ ہے آج ہمارے حالات دیکھیں. بندہ اعتقاد کتنے کمزور ہو گئے, کتنے کمزور ہو گئے. آج نکاح کا موقع, یہ بات نہیں کر جاؤ, اجازت ہے تو نہیں مانیں گے. صرف وہی بولنے جن کی ہو گئی ہے, جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بولنے تیار نہیں. پتہ نہیں مولوی کہیں کھاٹے کا سودا نہ کر کے جائے. یہ اعتقاد کی کمزوری ہے ہماری. عقیدے کمزور ہو گئے جو سسر سے مانگنے پہ لگے. ہاں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. جاؤ جو تمہارے گاؤں کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہو نا, سب سے بڑا پیسے والا ہو, بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے نا, تو جا کے دیکھنا اس نے بیڈ کب خریدا تھا, اس کے گھر میں صوفے نئے ہیں کہ نہیں. ہم نے بڑے بڑے زمینداروں کو دیکھا, وہ اس لیے نہیں خریدتے بیڈ کہ اللہ کو جہیز نہیں ملنے والا ہے. جب بھی گاڑی لاگا سیکنڈ ہینڈ ہی لاگا کہ اللہ کو نہیں ملے گی. ہاں اب تو بڑی لمبی نیتیں ہو رہی ہیں. بلٹ کیا, آپ تو بلیرو پہ کہانی پہنچ گئی. بلٹ وہ چلائے گا جس کے دونوں پیر ہوں گے, وہ بلیرو میں وہ بیٹھے گا جو قطعی محتاج ہوگا. حالات دیکھیے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ ماشاءاللہ ذہنیت دیکھیں ہماری ذہنیت. ہم نے اس لیے صوفے نہیں خریدے کہ بیٹے کو ملنے والے. دادی کے جہیز کے ملے ہوئے برتن, ایک جگہ تو تقریر کرنے گئے نا, تو ایلومینیم کا طباق, اس میں 36 گڈھے. ہم نے کہا یہ کب کا؟ کہ ہماری اماں کے جہیز کا, اور خود پوتوں والا تھا. کہہ رہے اماں کے جہیز کا. اتنے پرانے چلا رہے لیکن نہیں لا سکتے. ہاں ڈنر سیٹ نہیں لائیں گے خرید کے کیونکہ بیٹے کو ملنے والا ہے. یہ اعتقاد ہمارے کمزور ہو گئے. بھلا تب نہیں ہوتا جب سسرالیے دیتے, بھلا تب ہوتا ہے جب خدا دیتا ہے. بے شک یہ یاد رکھیے, بھلا تب ہوتا ہے جب خدا دیتا ہے. پھر سسرال کی طرف منہ کر کے بیٹھا, کب ملے گا کب ملے گا. محلے والوں کی گاڑی سے ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے کیونکہ سسرالیے دینے والے. ہماری قوم کی سچائی ہے. ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے کہ یار ببو تو سکھا دیے, کہا کیونکہ میرا رشتہ ہو رہا, چل گاڑی کی بات چل رہی ہے. تیرے باپ نے خرید کر رکھ دی تھی نا جائیداد, اس لیے ہم کرتے ہیں. بھائی لڑکی والا اپنی مرضی کا مالک, چاہے تو ساری جائیداد اٹھا کے دے دے, اس کی مرضی ہے. گھر اٹھا کے دے دے, اس کی بیٹی ہے. تو کون ہوتا ہے ڈیمانڈ کرنے والا؟ آج اللہ معاف کرے, یہ رشتے کرانے والے بھی کم نہیں ہے. جب تک بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا پورا ہاؤ بھاؤ بنایا جاتا ہے, ماحول بنایا جاتا. کہتے ہیں جی 90,000 کما رہا لڑکا, 80,000 اس مہینے ڈالے ہیں. خاص کر کے بیچ والے کو بلا کے کہا جاتا ہے سن تو صحیح, رشتہ بعد میں کرانا. تجھے پتا ہے اس مہینے کی انکم میرے بچے کی کیا تھی؟ کا 1,05,000 ڈالے گئے. اور جب اسی بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے, 4 لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں سمجھی صاحب ذرا داماد کو سمجھائیے, آج تک 2 پیسے کما کے لا کے ہی نہیں دیے. اللہ جی شادی سے پہلے 80,000 کما رہے تھے, وہ کچھ نہیں جی, وہ تو ہاؤ بھاؤ بنا رہے ہیں. وہ ختم تھا ہی نہیں, ختم کہاں سے ہوتا. بے وقوف بناتے یہ بیچ والے لوگ. کام اچھا ہے لیکن شرافت سے کرو, جو سچ ہے وہ بتاؤ. تمہارے جھوٹ کی وجہ سے کتنی بچیاں بے گھر ہو گئی.
جب باپ نے سنا 10 لاکھ لڑکی والا دینے والا، اس نے 3 کی بات کی تھی، 10 تو اس نے کہے بھی نہیں تھے، پھر محنت کر کے 5 کر دیے، پھر بھی 5 کا قرض مند رہ گیا، پھر بیٹی کو مارا جاتا ہے، پھر کہا جاتا اپنے باپ سے کہ جہیز پورا کرے۔ اللہ اکبر، او یار دعاؤں میں رب سے بیٹیاں مانگا کرو، کتنی ہمت والی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ تم سے بھی گزارش ہے باپو، جب بیٹیوں کے رشتے کرو تو دیکھ بھال کے رشتہ کیا کرو، سوچ سمجھ کے رشتہ کیا کرو، آنکھیں بند کے پیٹ بند کر کے بیٹی نہ پھینکا کرو۔ یہ مت دیکھ کے پیسے والا ہے بیٹی سکھ میں رہے گی، بات والا کے بیٹی سکھ میں رہے گی۔ بیٹیاں سکھ میں امیروں کے گھر نہیں رہتی ہیں، بیٹیاں سکھ میں دل والوں کے گھر رہا کرتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے جن پہ پیسہ ہوگا وہ سکھ میں رکھیں گے، سکھ میں اس کے گھر بیٹی رہتی ہے جو خدا سے بھی ڈرتا ہے، مصطفیٰ سے بھی ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ بس توجہ ہے نا، تو یہ حالات ہمارے ہیں۔ ہم نے امیر دیکھ کے دیا، یار دل والا دیکھ کے دیا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جب تم نے رخصت کیا نا بیٹی کو، اس کے بعد بیٹی سسرال جاتی ہے۔ رخصت ہوئی، لال جوڑے میں گھر سے گئی، تھکے تو نہیں ابھی؟ ابھی سارے لوگ تیار ہیں تھوڑی دیر سننے کے لیے، ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بیٹی رخصت ہو کے سسرال گئی تو پتہ چلا ہے تو پیسے والا لیکن جوئے کا شوقین ہے، اللہ ہے تو پیسے والا لیکن شراب کا رسیا ہے۔ بتاؤ سب کہاں سے آئے گا؟ بیٹیاں پٹتی رہی رہتی رہی، پٹتی رہی رہتی رہی، لیکن باپ کی دہلیز پہ جب بھی بیٹی آئی نا، اس نے کبھی باپ سے یہ نہیں کہا ابا تو نے کیسے گھر ڈالا۔ آنسو پوچھ لیتی باپ کے گھر سے پہلے پہلے۔ باپ پوچھتا بیٹی کیا حال ہے، مسکرا کے کہتی ہے ابا تیرا شکر ہے، بڑا اچھا گھر دیا ہے تو نے۔ اسے پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا بابا مجھے روز گالیوں کے بعد روٹی ملتی ہے، روز تھانوں کے بعد روٹی ملتی ہے نا، یہ کبھی چین سے سو نہیں پائے گا، یہ کبھی چین سے سو نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، وہ جانتی ہے چین سے سو بھی کیسے سکتا ہے۔ اسے پتا کہ جب میں جوان ہوئی تھی اور اس کو فکر ہوئی تھی میری شادی کی، تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، یہ قیمتی جہیز نہ لا کر کے مناسب داموں کا جہیز لے کر کے آیا، لیکن میرا چہرہ اترا ہوا دیکھتا تھا، میں مسکرا دیتی تھی، باپ کا سمجھ جاتا تھا بیٹی کا دل چھوٹا ہو رہا ہے، لیکن مسکرا کے کہتا تھا بیٹی دکھ نہ کرنا، اتنا دوں گا زندگی بھر عیش کرے گی۔ یہ پوری زندگی لگاتا رہا، اس نے محنتیں کر کے جہیز کیا، 1000 حسرت و محنتوں لگنے کے بعد مجھے عزت سے اسے رخصت کیا تھا۔ اگر آج اسے پتا چل گیا کہ جس گھر میں اسے نے ڈالا ہے میرے گھر کے اس گھر کے اندر میرا سکھ جا چکا ہے، چین ختم ہو چکا ہے، تو یہ باپ چین سے سو نہیں پائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے اے باپو تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جب بھی دیکھا کرو کہ رشتہ کرنا ہے پیسے والا نہ دیکھ، اگر دیکھنا ہے خدا والا دیکھا کرو، مصطفیٰ والا دیکھا کرو، اور تم بھی ایم پاس نہ دیکھو، بی اے پاس نہ دیکھو۔ اگر بیٹی ڈھونڈنی ہو دیندار دیکھا کرو، یہ پوچھو قرآن آتا ہے کہ نہیں، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں۔ اگر نیک بیٹی لاؤ گے تو تعویذوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ختم اس کے آئیں گے کرم خدا کا برسنا شروع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آج آگ لگی ہے سماج میں، آگ تمہیں پتا ہے، تم کو امیروں دولت والوں ددہ سلائی کیا کی آتش بازی کرنے والوں، اس سال میں 7 لڑکیوں نے مسلم دھرم چھوڑا ہے، 7 لاکھ غیر مسلموں کے گھر میں پہنچی۔ ذمہ دار کو تم کہو گے RSS میں کہوں گا غلط، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ ہاں دل کے بولے چلو پہ سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ ہم نے نکاح اتنے مشکل کر دیے کہ بیٹیاں امید ہی ہار بیٹھی، گزرتی عمر دیکھی تو کسی کا بھی ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، بے شک بے شک، ہمیں اس کے ذمہ دار۔ یہی تو بیٹیاں تھیں جو حضور کے لیے جنگوں میں بڑے بڑے بہادروں کے آگے سینہ سفر ہوتی تھی۔ آج یہی بیٹیاں اسلام سے کیوں نکل رہی ہیں؟ کیا ہے اس کے پیچھے راز؟ کبھی جھانکنا پڑے گا اپنے گریبان میں۔ سنا ہوگا نا تاریخ رہی ہے بیٹیوں کی، حضرت خالد بن ولید جنگ میں ایک دن ٹوپی بھول گئے تھے، پتا ہے نا جنگ میں، بات سمجھ رہے نا سارے لوگ، جنگ میں ٹوپی بھول گئے تھے، تو ادھر بیوی سوئی خواب میں حضور تو شریف لے آئے، سبحان اللہ،
فرمانے لگے تم سو رہی ہو، میرا خالق دشمنوں کی بھیڑ میں، دشمنوں کے بیچ میں پھنسا ہے۔ غالباً یہ خواب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا کہ تم سو رہے ہو، میرا خالق دشمنوں کی بھیڑ میں ہے۔ آپ بڑی جلدی سے دستہ تیار کیا، فوراً خالد بن ولید کی مدد کے لیے بھیجا۔ ادھر بیوی نے نگاہ ڈالی، دیکھا ٹوپی رکھی ہوئی ہے، کہتے یہ ٹوپی تو کبھی خالد چھوڑتے نہیں ہے، آج کیسے رہ گئی؟ جلدی جلدی ٹوپی اٹھائی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز تھی، اللہ میرے خالد کی خیر کرنا، آج بنا ٹوپی کے گئے ہیں، جنگ میں دشمنوں کے بیچ میں خالد کھلے ہیں، ادھر ابو عبیدہ بن جراح کا دستہ، ادھر بیوی کے ہاتھ میں ٹوپی، آپ نقاب پہن کے تیزی سے گھوڑا توڑا رہی تھی۔ دیکھا دستے میں چاہتا ہوا یہ خاتون کون ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا پکڑو اس سوار کو، دیکھو تو صحیح یہ کون جا رہا ہے؟ لوگ دوڑ کر کے گئے، حضرت خالد بن ولید کی بیوی نے کہا پہچانا، میرے قریب مت آنا، میں کوئی اور نہیں بلکہ خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہا خالد اپنی ٹوپی بھول گئے ہیں، وہ دینے جا رہی ہوں۔ یہ لوگوں نے کہا تھا ہمیں دے دو ہم پہنچا دیں گے۔ خالد بن ولید کی بیوی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، اس میں حضور کے بال ہیں اور یہ ہمارے گھر رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے ان کا ادب کیسے کیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ دیکھ رہی ہماری بیٹیوں کی، وہ ٹوپی لے کے خود گئی، جس دشمن کے چھتے میں خالد تن چھپے تھے، دبے ہوئے گھرے تھے، اس کی جب جا کر کے صفے پلٹنا شروع کی، خالد اپنی تلوار بھول گئے، بیوی کو دیکھنے لگے اور بیوی نقاب میں تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہے یہ جوان جس کی تلوار تھمتی نہیں؟ وہ تلوار کے آگے کوئی ٹکتا نہیں، ہلکے سے نقاب سلکایا، مسکرا کے کہا خالد میں تمہاری زوجہ ہوں، سبحان اللہ، میں تمہاری زوجہ ہوں۔ کہنے لگے یہ مہارت کہاں سے؟ کہنے لگی سنو خالد، کل تک ٹوپی تمہارے پاس رہتی تھی، آج ٹوپی میرے پاس رکھی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یہ تھی میری قوم کی بیٹیاں، آج بھی بیٹیاں ہیں۔ اور یہ بیماری پھیل کہاں سے رہی ہے؟ تمہارے ٹیوشن، تمہارے کالج، تمہارے اسکول، تمہاری یونیورسٹیز کی خلط ملط تعلیم سے پھیل رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم اس کے مخالف نہیں کہ بیٹیاں MBBS نہ بنے، ہم تو دعا کرتے ہیں ہر بیٹی MBBS بنے، لیکن بات بات پہ بندوقیں نکالنے والوں، بات بات پہ تمنچے نکالنے والوں، کیا تم نے اپنی قوم کے بچوں کے لیے کوئی CBSE کالج قائم کیا؟ کوئی انگلش میڈیم اسکول بنایا؟ کیا تعلیمی معیار ہے تمہارا؟ قوم کے لیے کیا کیا؟ 11 لاکھ جھگڑے میں اٹھا کے فخر سے کہتے ہو پیسہ چلا تو چلا، گیا تو گیا، عزت بچ گئی؟ نہیں، عزت نہیں بچی، قسم خدا کی آج عزت گئی ہے، صرف تیری گئی ہے، کل تیرے گھر کی چلی جائے گی۔ اس پیسے کو صحیح جگہ لگاؤ، بچوں کو تعلیم دلاؤ، اسکول کالج قائم کرو اور دنیا کو بتا دو محمد کے غلام کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں اپنے دم پہ کمتے دکھایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنے کالج بناؤ، صحیح بات، اپنے اسکول بناؤ، بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے بیٹی رکھو۔ ہاں اگر کوئی کہہ دیتا نا تمہاری بیٹی فلاں کے ساتھ نہیں، کہتا چپ کر، میری بیٹی پہ داغ لگا رہا ہے، میری بیٹی کی تو تسبیح نہیں چھوٹتی ہاتھ سے، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے فلاں جگہ دیکھا ہے، وہ خود ہی مجرم بن جاتا کہنے والا، جب بھاگ جاتی ہے کہتا کر یوسف صاحب کوئی تعویذ دے دو رات رات میں آ جائے، پھر رات رات میں لوٹا کے لا رہا ہے۔ مولانا ابرار صاحب کوئی تسبیح بتا دو کہ بیٹی آنکھ کھولے تو صبح کھاٹ پہ بیٹھی ہو، تیرے 22 سال کی غلطیوں پہ ایک تعویذ پردہ ڈالے گا؟ تیری 22 سال کی غلطیوں پہ تسبیح پردے ڈالنے کی؟ جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں MBBS بیٹیوں کو بناؤ، لیکن ایسے اسکولوں میں پڑھاؤ جہاں پڑھنے والی بھی بچی ہو، پڑھانے والی بھی لڑکیاں ہو، ایسی جگہ ٹیوشن پڑھاؤ جہاں پڑھنے والی بھی لڑکی ہو، پڑھانے والی بھی لڑکی ہو۔ لینے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، ایک ایک منٹ کا حساب رکھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ گھر سے چلی گئی تو اسکول میں ہے، جا کے دیکھ کہاں گل کھلا رکھے ہے، کتنی بیٹیوں نے باپ کے منہ کالے کر دیے۔ اللہ کی قسم بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا اگر سر سے دوپٹہ سرکنے لگے تو یاد رکھنا تیرے گلے میں تو پھندا تھا پھانسی کا، حضور نے پھندا نکال کے دوپٹہ پہنایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت۔ حضور نے پھندا نکال کے دوپٹہ پہنایا۔ آج یہ دوپٹہ اترنے لگے تو یاد رکھنا تجھے تو جینے کا ہی حق نہیں تھا، حضور آئے تو تجھے زندگی ملی ہے۔
حضور آئے تو زندگی ملی ہے. وہ جوانوں تم سے بھی گزارش ہے، کئی ساری باتیں ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. میرے حساب سے وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن باتیں گوڑ کہہ جاؤں. لوگ کہتے ہیں بچے گالی بڑے بکرے، گھر کے حالات بہتر کرو بچے خود بخود سدھر جائیں گے. گھر کے حالات اچھے کرو بچے خود بخود سدھر جائیں گے. اور نکاح کے بعد کی زندگی جو ہے نا یہ بڑی پیاری زندگی ہے، اگر شرط ہے اسے سکون سے گزارا جائے، سکون سے گزارا جائے. ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے. کل ایک بارات جائے گی، کل ایک گھر آباد ہوگا. ہاں مگر یاد رکھنا دلہن کی ویڈیو مت بننے دینا. میں گھر والوں سے گزارش کروں گا کسی ویڈیو میکر کے ذریعے دلہن کی ویڈیو مت بننے دینا. حالات یہ ہیں، حالات یہ ہیں، حالات یہ ہیں. دولہا بعد میں دیکھتا ہے، کیمرے والا پہلے دیکھ لیتا ہے. ہاں پھر اس کے بعد وہ بدتمیزی چلائی جاتی ہے قوم کے آگے. تمہیں پتہ ہے اب تو ہم لوگ نا میرج ہال سے رخصت کر رہے ہیں بیٹیوں کو. میرج ہال سے اللہ توفیق دینا اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنا. کھانا کر دو میرج ہال میں، دعوتوں کا انتظام کر لو، لیکن بیٹی اپنے چوکھٹ سے رخصت کرنا. اس لیے کہ جب وہ اس گھر سے جائے گی نا تو اس گھر کی دیواروں نے اسے سجدے کرتے دیکھا ہوگا، اس گھر کی چھت نے اسے کتنی راتوں میں روتے دیکھا ہوگا. اس گھر کی زمین گواہ ہوگی یہ وہ ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے مصلے بچھاتی تھی. اس گھر کا ایک ایک گوشہ کہے گا مالک آج وہ گھر چھوڑ رکھی ہے جو راتوں رات مجھے آباد رکھا کرتی تھی. جب یہ گھر سے رخصت ہوگی تو اکیلی نہیں آئے گی، دیواروں کی دعائیں ساتھ ہوں گی، چھتوں کی دعائیں ساتھ ہوں گی، زمین کی دعا ساتھ ہوگی، ہوا کی دعا ساتھ ہوگی. اکیلے نہیں آئے گی بلکہ اس کے دامن میں رب کا کرم بھر کے لے کے آئے.